بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دعائے حزب البحر کا سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10 میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے حامیم 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 حامیم۔ یہ حامیم کا لفظ جو ہے یہ 7 مرتبہ آتا ہے، 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، بس اتنا سا پڑھنا ہے۔ یہ سبق نمبر 10 ہے یہ الفاظ۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ دشمنوں کو ساکت کرنا، یعنی جو بھی آپ کا دشمن ہوگا، آپ کو ذلیل کرنے والا بندہ ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ آپ ہر جگہ ذلیل ہو، اس کو روکنے کے لیے آپ ان الفاظ کو پڑھیں۔ جب آپ ان الفاظ کو اتنا سا پڑھیں گے وہ اپنی جگہ پہ رک جائے گا۔ آپ کسی افسر کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف ہے، آپ کا کام نہیں کر رہا یا آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، آپ ان الفاظ کو پڑھیں پہلے 70 دفعہ گھر میں، پھر اس کے بعد وہ افسر کے پاس جائیں، وہاں جا کے آپ 3 دفعہ پڑھ کے آپ اس کے اوپر پھونک لگا دیں، وہ افسر جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، آپ کی بات مانیں گا اور آپ کا کام کر دے گا۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر محبت کرنے والے دوست بہت کم ملتے ہیں۔ ہر آدمی لالچ کی بنا پہ آپ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ اس کی لالچ سے بچنے کے لیے، اس کی چال بازیوں سے بچنے کے لیے، جو نیت وہ بری آپ کے اوپر رکھتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں اور کر کے آپ اس کے اوپر پھونک لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی چال بازیوں سے بھی بچائیں گے اور وہ جو بری نظریں آپ کے اوپر رکھتا ہے اس سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ یہ خاص عمل آپ کے حصار کے لیے بھی بڑا کام کرتا ہے۔ خاص طور پہ عاملین حضرات اس کا حصار کیا کریں۔ حصار آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے حامیم پڑھنا شروع کر دی نا جی، آپ یہ کلمات ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے حامیم پڑھی، دائیں طرف پھونک لگا دی، آپ نے حامیم دوسری پڑھی، بائیں طرف لگا دی، تیسری آپ نے پڑھی سامنے لگا دی، چوتھی آپ نے پڑھی پیچھے کو پھونک لگا دی، اور 5ویں آپ نے اوپر کو لگا دی، اور 6ٹھی آپ نے نیچے کو لگا دی، اور 7ویں کا آپ نے پورا ارد گرد آپ کے چکر میں، جیسے گولدارے کی صورت میں آپ ایک گولدارہ کڑا بناتے ہیں، اس صورت میں آپ نے تمام چیزوں کے اوپر، یہ صرف آپ اپنے اوپر نہیں، اپنے کاروبار کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے پرندوں کے اوپر، اپنے جانوروں کے اوپر، سب پہ آپ اس کا کڑا لگا سکتے ہیں۔ اتنا مضبوط حصار ہے یہ کہ کوئی بھی جادوگر اس کو توڑ نہیں سکتا۔ آگے آپ نے ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون پڑھنا ہے۔ کوئی فتح نہیں پا سکتا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی جادو اس حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نظر اس حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتی،
حاسدین کا حسد اس پہ داخل نہیں ہو سکتا، بیماریاں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، جنات حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت خاص حصار ہے، اس عمل کو کریں، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ پھر اس کو آپ لکھ کے آپ تعویذ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حصار کے طور پہ اس کو آپ لکھیے گا، اور لکھنے کے بعد اس کے ارد گرد گول دائرہ بنائیے گا، اور گول دائرے میں لکھیے گا۔ آپ اپنے پلاٹ کے چاروں کونوں میں اس کو لگا سکتے ہیں، چاروں کونے بند ہو جائیں گے، اس گھر کے اندر، اس حصار والی جگہ کے اندر کوئی بھی چیز داخل نہیں ہوگی۔ 3 تعویذ لگائیں پہلے، یہ آپ طریقہ خاص سن لیں، کیونکہ اس میں عاملین تھوڑی سی غلطی کر لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اور جو آدمی لے کے جاتا ہے وہ اپنی چاروں کونوں میں لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حصار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ حصار کریں گے نا تو آپ کے گھر کے اندر جو چیزیں ہوگی وہ گھر میں ہی رہ جائیں گی، باہر کی چیزیں باہر رہ جائیں گی، گھر والی باہر نہیں نکل سکتی، باہر والی اندر نہیں آ سکتی۔ اس لیے خاص ایسے حصار کا کہیں بھی آپ کو عمل کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 تعویذ لگانے ہیں، 3 کونوں کو بند کر دینا ہے، اور جو چوتھا کونا ہے اس کو آپ نے کھلے رکھنا ہے۔ وہ کونا جو کھلا رکھنا ہے وہ آپ کی دروازے والی سائیڈ ہو، جہاں سے گزر ہو، نکلنا بھی ہو آنا بھی ہو، وہ کونا آپ نے خالی رکھنا ہے۔ 3 تعویذ لگ گئے۔ 3 تعویذ لگنے کے بعد درمیان میں گھر کے پلاٹ کے جگہ کے درمیان میں آ جائیں، اور وہاں آپ اونچی آواز کے ساتھ اذان دیں۔ اذان دینے کے بعد آپ اپنا حکم لگائیں کہ میں غلام ابن غلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے والا تمام انبیاء کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطہ سے آپ احباب کو حکم دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے کوئی بھی مخلوق ہے، جنات ہے، جادو ہے، حسد ہے، نظر ہے، سب یہاں سے نکل جائیں۔ 24 گھنٹے کا ٹائم دیں۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 3 دن کا ٹائم دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک جگہ پہ شہر بسایا۔ وہ شہر جنگلات تھا، پہلے وہ شہر نہیں تھا، جنگلات والی جگہ تھی، آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ وہ جنگل کو خالی کرانے کے لیے ایک صحابی رسول درخت کے اوپر چڑھ کر یہ آواز لگائی تھی کہ یہاں جو بھی چیزیں ہیں، جن ہے، پرند ہے اور جانور ہے، سب یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ جگہ چاہیے، ہم نے شہر کو بسانا ہے۔ آج تک وہ شہر آباد ہے، سب وہاں سے نکل گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پرندے اپنی چونچ میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور جانور اپنے منہ کے اندر اپنے پکڑ کر بچوں کو وہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ 3 دن کا ٹائم صحابہ نے دیا تھا۔ تو سنت صحابہ کی یہ ہے کہ 3 دن کا آپ بھی وقت دیں، اگر کم وقت ہو تو آپ 24 گھنٹے دے سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد آپ نے تیسری جگہ پہ یعنی چوتھی جگہ پہ آپ نے جو کونا چھوڑا تھا وہاں پہ آپ نے تعویذ لگانا ہے۔ اس تعویذ کو آپ وہاں پہ لگا دیں، بند کر دیں۔ اسی 3 دنوں کے دوران میں سورۃ طارق آپ پڑھیں گے 11 دفعہ، پانی کے اوپر آپ دم کریں گے روزانہ، اور وہ پانی آپ دیواروں میں چھڑکتے رہیں گے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ہر دفعہ آپ 25 دفعہ پڑھیں گے۔
یہ آپ عمل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیسا بھی جادو ہوگا گھر کے اندر، کیسی بھی بندش ہوگی، سخت سے سخت بندش، جس کو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بڑا کالا جادو ہے اور بڑا سخت قسم کی بندش ہے، کالے جادو سے ہوئی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، سب ضائع ہو جائے گی۔ اگر کوئی جن آپ کو وہاں تنگ کرتا ہوگا اور جنات کا قبضہ ہوگا، وہ وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، آپ کے گھر کو بھی چھوڑ دیں گے، دور نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس عمل کو کیجئے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ عوام کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ آپ کسی عامل سے کروائیے گا، اور عامل اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ وہ گھر بھی صاف کر کے نکلے گا، وہاں گھر کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔